السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بہت پیار دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناول ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، شکریہ۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر ہلکی بارش برس رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے اور نور تک بارش کی مہک آ رہی تھی، وہی مہک جو ہمیشہ اسے سکون دیتی تھی۔ مگر آج دل عجیب سا بے چین تھا۔ نور نے کتاب بند کی اور نظریں سامنے دیوار پر جم گئیں، مگر دیکھ کہیں اور رہی تھی، یاد کہیں اور تھی۔ نہ کوئی نام لیا، نہ کوئی اشارہ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے ایک حق تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم میری ذمہ داری ہو۔ نور نے آہستہ سے دل پر ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا احساس ہے؟ وہ خود سے پوچھتی رہی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف وال کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شاذل خان اپنی مخصوص سنجیدگی سے میز پر جھکا بیٹھا تھا۔ سامنے حمزہ، اس کا خاص بندہ، خاموشی سے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک براؤن فائل۔ خان، حمزہ نے فائل میز پر رکھی۔ سب کنفرم ہے۔ شاذل نے نگاہ اٹھائے بغیر فائل کھولی، آہستہ آہستہ صفحات پلٹنے لگا۔ تصاویر، کال ریکارڈز، ایک لوکیشن کا پرنٹ آؤٹ اور واٹس ایپ چیٹس۔ کیا کرتا ہے؟ شاذل کی آواز ہلکی تھی، مگر اندر کچھ ٹھہرا ہوا تھا۔ لاہور کی ایک کمپنی میں جاب، آفیشلی فائنانس ڈپارٹمنٹ، مگر سائڈ پر کچھ شیڈی انویسٹمنٹ ڈیلنگز میں ملوث ہے۔ ایک دو اسکیچی تعلقات بھی ملے ہیں۔ شاذل نے ایک تصویر پر نگاہ روک لی۔ مومنہ کا منگیتر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ تصویر چند لمحے تک گھورنے کے بعد میز پر رکھ دی۔ کہاں ہے ابھی؟ فی الحال گلبرگ میں ایک فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ دن میں کمپنی جاتا ہے، شام کو جم، پھر رینڈم گھومنے پھرنے والے روٹس ہیں۔ تنہا رہتا ہے، سگنلز کلیئر ہیں۔ شاذل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھیں برف جیسی سرد۔ ٹھیک ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں حمزہ پر جما دیں۔ اٹھوا لو اسے۔ حمزہ نے کوئی سوال نہ کیا، بس اثبات میں سر ہلا دیا۔ شاذل کی انگلیاں آہستہ آہستہ میز پر تھپتھپاتی رہیں، جیسے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہو اور اب اس پر عمل باقی ہو۔ خاموشی سے نشان نہ رہے۔ شاذل نے آخری ہدایت دی۔ جی خان۔ حمزہ چلا گیا اور کمرے میں پھر وہی پرانی ٹک ٹک، مگر اب فضا میں ایک خاموش دھمکی پھیل چکی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض لان نما ڈائننگ ایریا میں سب اہل خانہ ناشتہ کر رہے تھے۔ دادا جان تو مسجد گئے تھے، مگر باقی سب موجود تھے۔ نصرت پھوپھو، فرحان، رابعہ، زرگام، شاذل، سب اپنے اپنے انداز میں مصروف گفتگو تھے۔ اتنے میں فرحان نے ایک نرمی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نور، مجھے ذرا الگ سے چائے بنا دو گی؟ تھوڑی سی ہلکی چینی والی۔ نور جو ابھی ناشتہ کرنے لگی تھی اٹھنے لگی، مگر زرگام کی آنکھوں میں یکایک وہ سرد لہجہ اتر آیا جو سب کو خاموش کر دیتا تھا۔ وہ کرسی سے تھوڑا سا سیدھا ہوا اور بلند آواز میں ملازم کی طرف دیکھ کر بولا، 4 چائے بنا کر لے آنا، الگ سے فرحان صاحب کے لیے بھی۔ پھر وہ نور کی طرف مڑا جو ہلکا سا سہم گئی تھی۔ تم بیٹھو، آرام سے ناشتہ کرو، میں خود چھوڑ دوں گا تمہیں کالج۔ نور خاموشی سے بیٹھ گئی اور رابعہ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی لہریں مار گئیں۔ وہ جل کر رہ گئی۔ پھوپھو نے نرمی سے کہا، بیٹا، ڈرائیور ہے نا، نور کو وہ چھوڑ دے گا، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مگر زرگام کی سرد، بے لچک نظریں اتنی واضح تھیں کہ پھوپھو کی بات وہیں دب کر رہ گئی۔ وہ ہلکی سی ہچکچاہٹ سے چپ ہو گئی۔ فضا ایک لمحے کے لیے بوجھل ہو گئی اور سب نے خاموشی سے چائے کی چسکیوں میں پناہ ڈھونڈی۔ زرگام کی گاڑی کالج کے سامنے رکی تو نور خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس نے پلٹ کر ایک بار زرگام کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زرگام کی نگاہیں ساکت تھیں، سنجیدہ، گہری اور ہمیشہ کی طرح بے حد محفوظ۔ وقت پر لینے آ جاؤں گا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ نور نے سر ہلایا اور گیٹ کی طرف چل پڑی۔ زرگام نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اسے جاتے دیکھا، پھر گاڑی موڑ کر حویلی کی طرف چل پڑا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا، وہ اس اسٹڈی روم میں جا پہنچا جہاں برسوں سے کچھ نہیں بدلا تھا۔ میز پر پرانی کتابیں تھیں، کونے میں وہی چرمی کرسی اور دیوار پر وہی عکس، مگر زرگام کے دل میں طوفان سا برپا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے ماتھا تھاما اور ماضی کی ایک بند راز کھل گئی۔ ماضی۔ نور صرف ایک لاپرواہ سی بچی تھی اس وقت، جسے سب بہت چاہتے تھے، خاص طور پر دادا دادی۔ مگر چچا چاچی کا انتقال ہوا تب دادا جان نے ایک فیصلہ کیا، نور کے اچھے مستقبل کے لیے۔ دادا دادی نے وہ بے چینی، وہ اندیشہ محسوس کیا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ چپکے سے رات کے دوسرے پہر حویلی کے اسی اسٹڈی روم میں مولوی صاحب کو بلا کر دادا جان، دادی، فہیم صاحب، دلال چچا اور ان کی اماں کی موجودگی میں نور کا نکاح زرگام کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔
خاموشی سے، رازداری سے، کسی کو کچھ بتائے بغیر، حتیٰ کہ پھوپھو کو بھی نہیں پتا۔ زرگام نے وہ سب چپ چاپ قبول کیا کیونکہ نور اسے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ جب نور پیدا ہوئی تھی، خاندان کی پہلی لڑکی، کیسے وہ اسے اٹھائے پھرتا تھا، کیسے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ نور کو کسی کو اٹھانے بھی نہیں دیتا تھا۔ چچی جب فیڈ کرواتی، اس کے بعد زرگام کا کام ہوتا تھا نور کو سنبھالنا۔ پھر کیسے وہ نور کو کسی اور کا ہونے دیتا۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی نکاح کے لیے۔ حال وہ میری بیوی ہے، زرگام نے خود سے کہا۔ بس گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے وہی فکرہ دہرایا، یہ راز صرف میرا ہے جب تک وقت نہ آ جائے۔ آج مومنہ کا نکاح تھا، نور کی بچپن کی دوست، جس کے ساتھ اس نے بے شمار یادیں باندھ رکھی تھیں۔ ساری حویلی میں خوشی کی فضا تھی۔ نور بے حد خوش تھی، جیسے آج اس کی اپنی بہن کا دن ہو۔ زرگام صبح سے کسی جرگے میں مصروف تھا اور شاذل بھی کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج کے لیے اس نے ایک پیارا سا پیچ پنک رنگ کا کلیوں والا فراک پہنا، جس پر نفیس گوٹا اور شیفون کی ہلکی سی چادر تھی۔ ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں اور ہونٹوں پر گلابی رنگ۔ وہ کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مومنہ کی خوشی اور چہرے پر ایک سادہ سی چمک تھی۔ ابھی دادا جان نے فرحان کو کہا، فرحان بیٹا، نور کو تقریب میں لے جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ فرحان فوراً بولا، جی نانا جان۔ نور نے تیار ہو کر کمرے سے باہر قدم نکالا۔ فرحان کی نظر جیسے نور پر ٹھہر گئی ہو۔ وہ کچھ پل اسے تکتا رہا اور نظریں جھکانا جیسے بھول ہی گیا۔ نور کو اس کی نظروں کا انداز فوراً محسوس ہوا اور وہ ہلکی سی کنفیوز ہو گئی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، فرحان لالا چلیں۔ فرحان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک پل خاموش رہا، پھر قدرے بدمزہ لہجے میں بولا، چلو۔ شام ڈھل رہی تھی جب زرگام جرگے سے تھکا ہارا واپس حویلی پہنچا۔ دروازہ پار کرتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہیں لاؤنج یا سیڑھیوں کی طرف اٹھیں، شاید نور کہیں نظر آ جائے، مگر سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور جاتے ہی ملازمہ کو آواز دی، نور بی بی کو کہو میرے لیے چائے بنائیں۔ ملازمہ تھوڑا سا ٹھٹکی، پھر آہستہ سے بولی، صاحب، نور بی بی تو اپنی دوست مومنہ کے نکاح پر گئی ہیں۔ بڑے صاحب نے فرحان صاحب کو کہا تھا کہ انہیں لے جانے کے لیے۔ زرگام جیسے ایک دم ساخت ہو گیا۔ چائے کا ذکر اس کے ذہن سے نکل چکا تھا، صرف ایک جملہ اس کے اندر گونج رہا تھا، فرحان کے ساتھ گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی اور آنکھوں میں ایک خوفناک سرخی اتر آئی۔ اس کے اندر ایک شدید اشتعال کا طوفان اٹھا اور چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ وہ بظاہر پرسکون بیٹھا تھا، مگر اندر آگ لگی تھی۔ اسے نور پر غصہ تھا، شدید غصہ۔ کیسے گئی وہ، مجھے بتائے بغیر؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا، نور کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا، مومنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاذل کی آنکھوں میں ایک لمحے کا سکون نہ تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا، چہرے پر سختی اور اندر طوفان۔ اتنے میں اس کا فون بجا، اسکرین پر حمزہ کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں حمزہ، دوسری طرف سے سنجیدہ دبی آواز آئی۔ کام ہو گیا ہے خان، جو انفارمیشن آپ نے مانگی تھی سب کچھ کنفرم ہو گیا۔ بندہ صاف نہیں ہے، بظاہر شریف لگتا ہے مگر پس پردہ کام بہت گندے ہیں۔ عورتوں کی سمگلنگ، جعلی کاروبار اور ایک ریپ کیس میں بھی نام آیا تھا مگر دبوا دیا گیا۔ شاذل کا رنگ بدل گیا، مٹھیاں بھینچ گئیں۔ شاذل نے گہری سانس لی، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ حمزہ ہلکے سے سر ہلاتا ہے اور دونوں لمحے بھر کو خاموشی میں ڈوب جاتے ہیں۔ گھر کے صحن میں مہمانوں کی چہل پہل، دادی صوفے پر بیٹھی ہوئی، مومنہ پوری دلہن بنی بیٹھی ہے، چہرے پر ہلکی سی جھجک اور بے چینی۔ خالہ، چچی، پھوپھیاں سب طنزیہ طریقے سے بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن دولہا نہیں آیا، نہ بارات نہ کوئی اطلاع۔ مہمانوں میں بے چینی پھیل چکی تھی، بارات نہیں آئی تھی۔ دادی صوفے پر گمسم بیٹھی تھیں، چہرے پر زردی اور سانس پھولی ہوئی، لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ مومنہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ کی مہندی دیکھتی، دھڑکتے دل کے ساتھ بے یقینی میں تھی۔ نور اس کے قریب بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر تسلی۔ مومنہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرگام جیسے ہی مومنہ کے گھر داخل ہوا، اس نے باہر لوگوں سے سنا تھا کہ بارات نہیں آئی۔ اس نے ایک نظر پورے ماحول پر ڈالی، خاموش لوگوں، پریشان مہمانوں، زرد پڑی مومنہ، تھر تھراتی دادی، اور کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھا دادی کی طرف بڑھا، زمین پر بیٹھا، ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دادی جان، کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا۔ فوراً فون نکالتا ہے اور نمبر ڈائل کرتا ہے، علی، شاذل کو ساتھ لے کر فوراً مومنہ کے گھر پہنچو۔ شاذل فون سنتے ہی فوراً اٹھتا ہے، چہرے پر سنجیدگی اور اندر ہلچل۔ کیا بارات نہیں آئی؟ چہرہ پرسکون۔ علی اور فوراً نکلتے ہیں۔ راستے پر خاموشی، اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہی زرگام دونوں کو ایک طرف لے جاتا ہے۔ زرگام ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے،
دولہے کے ماں باپ کو فون کر رہا ہوں مگر وہ اٹھا نہیں رہے۔ دادی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ شاذل ایک لمحہ چپ رہتا ہے اور پھر نظریں زرگام سے ملاتا ہے اور دھیمے مگر پکے لہجے میں کہتا ہے، میں مومنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زرگام کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت آتی ہے، پھر شاذل کی آنکھوں کے رنگ دیکھ کر سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ وہ خود ان رستوں کا مسافر تھا، صرف ایک نظر اور برسوں کی خاموش چاہت باندھ جاتا ہے۔ زرگام آہستہ سے سر ہلاتا ہے، پھر دوبارہ دادی کے پاس جاتا ہے، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ساری بات بتاتا ہے۔ دادی جان آپ فکر نہ کریں، شاذل جیسا لڑکا مومنہ کا نصیب بن رہا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں وہ اسے کبھی دکھ نہیں دے گا۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ آہستہ سے سر ہلا دیتی ہیں اور وہیں اسی کمرے میں سب مہمانوں کے سامنے مومنہ کا نکاح شاذل سے ہو جاتا ہے۔ مومنہ اب بھی ساکت تھی، اس کے سامنے لمحوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دولہا بدلا، رشتہ بدلا، مگر تقدیر نے شاید اسے بہتر دیا تھا۔ وہ بس حیران تھی۔ نور قریب کھڑی تھی، آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ مومنہ اس کے ساتھ ہی رہے گی، اس کا گھر، اس کا خاندان۔ مکمل ہو چکا ہے، سب لوگ مبارکباد دے چکے ہیں۔ مومنہ کا چہرہ اترا ہوا اور نظریں جھکی ہوئی۔ نور آہستہ سے اس کے پاس آتی ہے۔ نور ہلکے مسکرا کر نرمی سے، چلو تمہیں تمہارے نکاح والے کمرے میں چھوڑ دوں۔ مومنہ چونکی، نظریں نور پر اٹھی، ہونٹ کانپے۔ مومنہ مدھم آواز میں، رخصتی تو ابھی نہیں ہوئی نا؟ نور ہنستے ہوئے، اوہو، نکاح ہو گیا ہے، اب اتنا تو حق بنتا ہے ان کا کہ تم سے دو لفظ بات کر سکیں۔ نور اسے لے کر کمرے میں لے جاتی ہے، اسے بٹھاتی ہے، اس کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، نور، ڈرنا نہیں، بس دل کھول کے جو دل میں ہے کہہ دینا ورنہ ساری عمر دل میں رہے گا۔ نور نکلتی ہے باہر، زرگام اور علی شاذل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ زرگام مسکرا کر تھپکی دیتا ہے، جا خان، اب کوئی روکنے والا نہیں۔ علی چھیڑتے ہوئے، لالا بس زیادہ غصہ نہ دکھا دینا، وہ پہلے ہی ڈری بیٹھی ہے۔ شاذل بس ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا ہے، بنا کچھ بولے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ مومنہ سفید جوڑے میں بیٹھی ہے، ہاتھ آپس میں بندھے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، شاذل قدم رکھتا ہے، پھر بند کرتا ہے۔ خاموشی۔ چند لمحوں تک وہ بس اسے دیکھتا ہے۔ مومنہ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، سانسیں رک رک کے چلنے لگتی ہیں، وہ اب بھی نظریں نہیں اٹھاتی۔ وہ مومنہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ شاذل مدھم گہری سرگوشی میں، میں غصے میں تھا بہت زیادہ، لیکن اب تم سامنے ہو تو غصہ بھی ہار جاتا ہے۔ بس ایک بات سمجھ لو، اب اگر خود سے دور کیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ مومنہ کی پلکیں بھیگنے لگتی ہیں، وہ پہلی بار ہلکا سا اس کی طرف دیکھتی ہے۔ رونا مت، میں چاہتا تھا تم خود آؤ، اپنی مرضی سے۔ آہستہ سے مومنہ کے ماتھے پر لب رکھتا ہے، آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتا ہے۔ مومنہ کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ شاذل سرگوشی میں، اور اگر تم نے یوں ہی ڈر ڈر کے دیکھا مجھے تو میں مجبور ہو جاؤں گا تمہیں اور قریب کرنے کے لیے۔ مومنہ کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، نظریں ابھی بھی شرم سے جھکی ہوئی ہیں، مگر چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل چکی ہے۔ شاذل چھیڑتے ہوئے مسکرا کر، ویسے اگر تم ایسے شرماتی رہیں تو میں تمہیں ابھی رخصت کرا لاؤں۔ لیکن ابھی صرف اتنا کافی ہے کہ تم میرے پاس ہو، میرے نام کی ہو، اور یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی ٹھوڑی تھامتا ہے اور پہلی بار مومنہ نظریں اٹھاتی ہے۔ بس ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں اور اس لمحے خاموشی ہی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ شاذل نے آہستہ سے مومنہ کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی، جیسے خود کو سکون دے رہا ہو۔ مومنہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف پلکیں جھکی رہیں، مگر چہرے پر ہلکی سی سرخی، ہونٹوں پر دبے لفظوں کی خاموشی تھی۔ تبھی اچانک باہر سے دروازہ بجتا ہے۔ نور باہر سے ہنستے ہوئے، شاذل لالا بس کریں، نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ علی اونچی آواز میں، ہاں لالا، ذرا باہر بھی آ جائیں۔ شاذل کی آنکھیں لمحے بھر کو بند ہوئی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا۔ مومنہ نے نظریں جھکائے بمشکل ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی۔ شاذل دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں، آ رہا ہوں۔ شاذل دروازہ کھولتا ہے، علی اور نور دونوں کھڑے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شاذل مصنوعی غصے سے، دونوں کے دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ علی اور نور ہنستے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور شاذل ایک آخری بار پیچھے مڑ کر مومنہ کو دیکھتا ہے۔ نرم سی نگاہ، ایک خاموش سا وعدہ۔ شاذل آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ زرگام پہلے سے دادی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ دادی مسکرا کر، آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ شاذل آگے بڑھتا ہے، ادب سے دادی کے ہاتھ چومتا ہے۔ شاذل نرمی سے، السلام علیکم دادی اماں، بس دعا لینے آیا ہوں۔ دادی محبت سے، جیتے رہ میرے بچے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آج میری مومنہ بھی کسی کے نام ہو گئی، عجیب سا لگ رہا ہے لیکن خوشی بھی ہے دل میں۔ شاذل ایک لمحے کو خاموش رہتا ہے، پھر آہستہ سے بولتا ہے،
شاذل: دادی اماں، مومنہ اب میری امانت ہے، لیکن جب تک جہاں ہے اس کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ دادی کی آنکھوں میں نمی چمکی، وہ شاذل کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ دادی: تم فکر نہ کرو بیٹا، میری جان ہے وہ، جیسے پالی ہے ویسے ہی سنبھال لوں گی، بس تم اس کا مان بننا، اس کے ڈر کے آگے ڈھال بننا۔ شاذل ہولے سے مسکرا کر سر جھکا لیتا ہے۔ زرگام خاموشی سے سب سن رہا ہوتا ہے۔ شاذل الوداعی انداز میں دادی کی طرف دیکھتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ علی بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ علی دھیرے سے: چلیں؟ شاذل: ہاں، دادو سے بھی مل لیا، اب نکلتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، زرگام کی نظریں اچانک نور پر جا پڑتی ہیں۔ نور کی نظر اس کی طرف اٹھی اور ایک پل کو ٹھہر گئی۔ زرگام کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے رحم سرد مہری تھی۔ نور کا چہرہ سن ہو گیا، اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ زرگام کی سانسیں بھاری ہو گئیں، اس کا جبڑا سخت ہو چکا تھا۔ زرگام دبی ہوئی مگر سخت آواز میں شاذل اور علی سے: تم دونوں نکلو، میں نور کے ساتھ آتا ہوں۔ شاذل رک کر چونک کر: خیر ہے؟ زرگام غصے میں نظریں نور پر جمائے: بس نکلو، اور علی گاڑی سٹارٹ رکھنا، نور کو لے کر آ رہا ہوں۔ شاذل اور علی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ زرگام کی نظریں اب بھی نور پر گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور نور دروازے کے ساتھ سمٹی کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہوا میں اس کا وجود جم سا گیا ہو۔ زرگام ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بغیر ایک لفظ کہے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، لیکن اس کا پورا وجود تناؤ میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نور نے کئی بار لب ہلانے کی کوشش کی، کچھ بولنے کا ارادہ کیا، پر زرگام کی خاموشی ایسی تھی جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ حویلی پہنچ کر جیسے ہی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، نور نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور اترنے لگی کہ پیچھے سے زرگام کا سخت اور طاقتور ہاتھ اس کی کلائی پر پڑا۔ زرگام سرد لہجے میں، آنکھوں میں ضبط چھپا: کہاں جا رہی ہو؟ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زرگام نے ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نور ہچکچا کر اس کے قریب آ گئی۔ زرگام نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی، وہی نظریں جن میں غصہ بھی تھا، خفگی بھی، اور عجیب سا بے چین درد بھی۔ زرگام دبی ہوئی آواز میں: میرے ساتھ چلو۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف۔ نور خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ زرگام نے اب بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ نور کا دل دھڑک رہا تھا، قدم کپکپا رہے تھے، لیکن وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کی نظریں زرگام کے چہرے پر تھیں، وہ چہرہ جو آج حد سے زیادہ خاموش اور خطرناک لگ رہا تھا۔ زرگام نے تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نور اب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کر کے لاک کرتا ہے۔ نور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی ہے۔ اگلے لمحے زرگام نے اسے کلائی سے تھاما اور دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ زرگام دھیمی لیکن سلگتی ہوئی آواز میں، آنکھوں میں طوفان: فرحان کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ اتنی جلدی تھی کہ میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ نور کی سانسیں رکنے لگیں، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ نور کانپتی آواز میں، لب لرزتے ہوئے: وہ دادا جان نے کہا تھا۔ زرگام غصے سے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے: جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے ساتھ نظر نہ آؤ، تو پھر اتنا تیار ہو کر خوش ہو کر کیسے جا سکتی ہو اس کے ساتھ؟ اس کی آواز میں ضبط کا زہر تھا۔ نور کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں، لب کچھ کہنے کو ہلے مگر آواز بند تھی، بس لب کپکپا رہے تھے۔ زرگام کی نظریں اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر جم گئیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زرگام کی آنکھوں میں بھڑکتا ہوا غصہ جیسے کسی نے چپکے سے بجھا دیا ہو۔ اس کا چہرہ نرم پڑا، سانس گہری ہوئی۔ زرگام کا چہرہ اب سخت نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا نرم جذبہ تیرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ زرگام آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے: بس اب مزید خود سے دور مت کرنا مجھے، تم میری ہو، صرف میری۔ نور کا دل زور سے دھڑکا اور پھر اگلے لمحے زرگام نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی تھامی اور اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ نور جیسے مرنے والی ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پوری کانپ رہی تھی۔ زرگام کی گرفت اب سخت نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی انگلیوں کا لمس نرم پڑ گیا تھا۔ نور کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، سانسیں مدھم اور تیز تھیں۔ زرگام کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر گردن تک آئیں، جہاں ڈر اور شرم سے نور کی نازک گردن ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ زرگام آہستہ سانسوں کی گہرائی سے: اتنی نازک ہو اور پھر بھی باز نہیں آتی مجھے غصہ دلانے سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہولے سے اس کی گردن کے ایک طرف کے بال ہٹائے
اور اپنی سانسیں اس کی گردن کے قریب لے آیا۔ نور کی سانسیں رک سی گئیں۔ زرگام نے ہلکے سے اپنی انگلی کی پشت سے اس کی گردن کو چھوا، نہایت نرمی سے، جیسے کوئی شبنم پھسلتی ہو۔ زرگام سرگوشی میں، پتہ ہے تمہارے پاس آتا ہوں تو سارا غصہ، ساری دنیا، سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ پھر اس نے گردن کے پاس کان کے قریب ہولے سے لب رکھے، صرف لمحے بھر کو، ایک لمس ایسا جو نہ بولے مگر سب کچھ کہہ جائے۔ نور کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا، نہ درد کا نہ ڈر کا، بلکہ ایک ایسے احساس کا جو پہلی بار دل کو چھو رہا تھا۔ زرگام نے وہ آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ نور کی نظریں اب بھی جھکی نہ تھیں، بس بھیگی تھیں، اور زرگام دھیرے سے اسے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کرتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ، اس سے پہلے میں خود سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں۔ نور یہ سنتے ہی دوڑ لگاتی ہے باہر کی طرف۔ زرگام کے مونچھوں تلے عنابی لب مسکرا اٹھتے ہیں اور دل میں سوچتا ہے، کب تک بھاگو گی مسز، آنا میری باہوں میں ہی ہے۔